بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم وہ باقی کے اشعار اس نظم کے پڑھنے والے ہیں جس کا عنوان ہے حسن اور مزدوری، جو کہ جوش ملی آبادی نے لکھی ہے. تو چلو آئے شروع کریں. اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا دھواں، اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں اس نوجوان اور دوشیزہ کو اس حالت میں مزدوری کرتے دیکھ کر شاعر کا دل دکھی ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ملک سے بھی شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ملک میں کس قدر غربت ہے، کس قدر ملک غربت سے جوجھ رہا ہے. اگر ملک غریب نہ ہوتا تو صنف نازک کو راستوں پر مزدوری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. یعنی کہ صنف نازک سے مراد دوشیزہ لڑکی، یعنی اس کو اگر یہاں پہ غربت کے مارے نہ ہوتی، یہاں پہ غربت نہ ہوتی، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں شاعر، تو اس دوشیزہ، اس صنف نازک، اس کنواری لڑکی کو مزدوری کرنی نہ پڑتی، تو یہ مجبور نہ ہو جاتی. حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، دستے نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے. شاعر فرماتے ہیں کہ ایک حسین لڑکی حالات سے مجبور ہو کر، یعنی غربت کے حالات سے مجبور ہو کر وہ کنکر توڑنے پر مجبور ہے. وہ کنکر توڑے اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس قدر مشقت کا کام کرے، یعنی اس کی جو نازک ہاتھ ہے وہ اس قدر مشقت کرنے کے لیے مجبور ہے. یہ نہایت دکھ کی بات ہے کہ اس کے ہاتھ یہ مشقت کرنے کے لیے مجبور ہے. فکر سے جھک جائیں وہ گردن تو اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار. شاعر اس دوشیزہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو مزدوری کر رہی ہے، جس نازک گردن میں، فکر سے جھک جائے وہ گردن، یعنی جس نازک گردن میں پھولوں کا ہار ہونا چاہیے تھا یا کوئی مالا ہونی چاہیے تھی تو وہ فکر اور پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے جھک گئی ہے. یعنی کس فکر اور تکلیف کی وجہ سے؟ غربت کی تکلیف اور فکر کی وجہ سے، جس نے اس کو مجبور کیا مزدوری کرنے پر، وہ اس وجہ سے اس مجبوری سے جھک گئی ہے. افسوس ہے آج کے اس دور پر کہ کس قدر ان دوشیزاؤں کو، ان صنف نازکوں کو مزدوری کرنا پڑتی ہے. آسمان جانے طرب کو وقفے رنجوری کرے، صنف نازک بھوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے. شاعر فرماتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے، کس قدر یہ افسوس کی بات ہے کہ پتھر دل آسمان نے ایک نرم و نازک حسینہ کو مصیبتوں کا شکار بنا دیا. یعنی اس کنواری سے لڑکی کو مصیبتوں کا شکار بنا دیا، اور وہ صنف نازک یعنی وہ دوشیزہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے. بھوک میں وہ ہاتھ اٹھیں التجا کے واسطے، جس کو قدرت نے بنایا ہو حنا کے واسطے. یہاں ملی آبادی فرماتے ہیں کہ جن ہاتھوں میں مہندی لگنی تھی، یعنی جن ہاتھوں میں مہندی لگنی چاہیے تھی، جو مہندی کے لیے بنے تھے، وہ بوجھ اٹھانے کی خاطر دوسروں کے سامنے التجا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. یعنی جن ہاتھوں میں مہندی لگنی چاہیے تھی، جو اللہ تعالیٰ نے، جو قدرت نے اسے مہندی کے لیے بنائے تھے، وہی ہاتھ دوسروں کے سامنے مجبور ہو کر التجا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. نازکی سے جو اٹھا سکتی نہ ہو کاجل کا بار، ان سبک پلکوں پہ بیٹھے راہ کا بوجھل غبار. شاعر فرماتے ہیں جو نازک پلکیں، یعنی پلکیں آئی لیشز، جو نازک پلکیں ایک کاجل کا یعنی سرمے کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتی، جن سے کاجل کا بوجھ بھی نہ اٹھتا، یعنی جو اس کاجل کا بوجھ بھی نہ اٹھا پاتی، ان ہلکی سی حسین پلکوں میں راستے کا گرد و غبار اور دھول جمی ہوئی ہے. یعنی کس قدر وہ اس غریبی سے مجبور ہے، وہ ان چیزوں کا سامنا کرتی ہے. کیوں فلک مجبور ہو آنسو بہانے کے لیے، انکھڑیاں ہوں یہ جو دلوں میں ڈوب جانے کے لیے. شاعر فرماتے ہیں اے آسمان جو جادو بری آنکھیں دلوں میں ڈوب جانے کے لیے ہیں، وہ آنسو بہانے اور زار و قطع رونے پر مجبور ہوئی ہے. کیا یہ ظلم اور ناانصافی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی جو پلکیں دلوں میں ڈوب جانے کے لیے ہیں، وہ آنسو بہانے کے لیے مجبور ہے. کیا یہ ناانصافی؟ انکھڑیاں سے مراد آنکھیں.
کیا یہ ناانصافی اور ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مفلسی چھانٹے اے قہر و غضب کے واسطے، جن کا مکھڑا ہو شبستان طرب کے واسطے۔ یہاں شاعر فرماتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ چہرہ شبستان طرب کی زینت تھا، یعنی شبستان طرب سے مراد رات کو مست کر دینے والی محفل، یعنی جس کی تعریفیں کی جائے، رات کی جو محفلیں ہیں اس میں اس چہرے کی تعریفیں ہونی چاہیے جو شبستان طرب کی زینت تھا۔ اس سے غریبی اور تنگ دستی اس نے مصیبتوں اور عذابوں کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی جس چہرے کو محفلوں کا زینت بننا چاہیے تھا، وہ چہرہ مصیبتوں اور غریبی تنگ دستی، اس چہرے کو غریبی اور تنگ دستی نے مصیبتوں اور عذابوں ان کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے چنا ہے۔ پھرتے خشکی سے وہ لب ترسیں تکلم کے لیے، جن کو قدرت نے تراشا ہو تبسم کے لیے۔ شاعر فرماتے ہیں جن ہونٹوں کو قدرت نے مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے بنایا تھا، وہ مشقت و مصیبت کی وجہ سے اس قدر سوکھ گئے ہیں کہ باتیں کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں، یعنی ان میں بات کرنے کی بھی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ دستے نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہیے، اس کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہیے۔ شاعر فرماتے ہیں یہ ہم پر لازم ہے کہ ان نازک ہاتھوں کو مصیبتوں اور عذابوں سے آزاد کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اب مزید یہ ہاتھ کنکر نہ توڑیں، بلکہ ان میں خوبصورت اور چمکیلے کنگن اور چوڑیاں ہوں، گویا صنف نازک، یعنی دوشیزہ کو ہر طرح کا تحفظ فراہم ہو اور احترام حاصل ہو، اس کی مظلومیت کا دور ختم ہو جائے۔ تو یہ ہماری آج کی نظم ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔